وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس شخص نے پہلے اسلامک موگل سے گھر لیا تو چونکہ اس نے ایک مجتہد یا ایک ایسی رائے کی اتباع کی تھی کہ جو بہرحال ایک مجتہد امام کی ہے یا بڑے بڑے مجتہد علماء کی ہے، اور ان کی وہ رائے یا تو ایک ثواب کی مستحق ہے یا دو ثواب کی۔ اگر وہ درست ہے اللہ کے نزدیک بھی تو اس پر ان کو دوہرا اجر ملے گا، اور اگر وہ غلط ہے اللہ کے نزدیک اصلاً تو پھر ان کو ایک اجر یعنی ایک اجر ملے گا۔ گناہ گار نہیں ہوتا مجتہد اپنے محنت کرنے کے نتیجے میں تقوی کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے جب کوئی اجتہادی کام کرتا ہے۔ تو اب اسلامی موگج جن لوگوں نے اس میں ساری کوششیں کر کے اس کو اتنے سالوں میں تیار کیا ہے، اس کی بنیاد پر وہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اخلاص کے ساتھ، ریا کاری اور دکھاوے کے لیے نہیں، دنیا داری اور مال سمیٹنے کے لیے نہیں، لوگوں کو دین سے برگشتہ کر کے لوگوں کو گناہ میں الجھانے کے لیے نہیں، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کے لیے نہیں، بلکہ خالص امت کے درد کے ساتھ اس سودی نظام سے نکالنے کے لیے گٹر میں اترے، اور پھر اس کے لیے کوشش کی اور کسی طریقے سے اس کے لیے ایک سلسلہ بنایا، اس کو یہ قبول کرتے ہوئے کہ 100% نبی صحیح تو بہرحال 90%، 80% اس سود کی لعنت سے یہ بہتر ہے، اور اس کے لیے ان کی مزید کوششیں جاری ہیں، جیسا کہ درجہ بدرجہ ہوتی ہیں اور لوگ کوشش کرتے ہیں۔ رکاوٹیں بہت ہیں، مسائل بہت ہیں، دنیا آسانی سے چھوڑ تو دے گی نہیں، کیپٹلسٹ سسٹم ہے پوری دنیا کے اوپر چھایا ہوا ہے، وہ اتنی آسانی سے تو جگہ چھوڑنے والا ہے نہیں۔ تو مسائل بھی بہت زیادہ ہیں، کوششیں بھی ہیں، لیکن کچھ لوگ بند باندھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو ان کا اخلاص، ان کی محنتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بڑی بارآور ہوتی ہیں، بہت اس کا اجر ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ متعین فرماتے ہیں۔ تو چونکہ اختلافی مسئلہ ہے، اس لیے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے لیے گنجائش ہو، ان کو یہ احتیاط کا مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اگر اس سے بھی بچیں تو اور اچھا ہے، تاکہ جب یہ محنت کر کے انشاءاللہ تعالیٰ پوری طرح شریعہ کمپلائنٹ 100% ہو جائے گا، جب ان کو اطمینان ہو جائے گا اور باقی علماء کو بھی ہو جائے گا، آہستہ آہستہ چلتے چلتے، اور اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ ایسا ہم قریب ہو جائے گا، جب بھی اللہ کو منظور ہو، ان کی کوششیں چل رہی ہیں، اس پر اللہ ان کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ پوری امت کی طرف سے یہ محنت کر رہے ہیں، فرض کفایہ ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، باوجود اس میں کوتاہیوں کمزوریوں کے۔ ان کے اخلاص پہ کوئی شک نہیں، ان کی محنتوں پر کوئی شک نہیں، اور نہ کرنا چاہیے۔ اب اس صورت میں جس شخص نے ان کی اس رائے پہ عمل کر لیا، اس کے لیے تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ علم والوں سے پوچھ لو اگر تم صاحب علم نہیں ہو۔ تو ہمارے نزدیک یہ سارے بڑے بڑے جبال علم ہیں، متبحر علماء ہیں، تو ان کی رائے کو اختیار کرنا بالکل عین قرآن کے حکم کے مطابق ہے۔ جس کو اطمینان ہو وہ ان کی اس رائے پر عمل کر سکتا ہے، اور کرتا رہا ہوگا، اور کر رہا ہے، کرے گا۔ تو ہم اس کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس نے احتیاط پر عمل نہیں کیا بلکہ رخصت پہ عمل کیا، یا ایک تھوڑا سا رسکی کام گویا 10-15% ہی صحیح کیا۔ اور ان علماء کی رائے جو کہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ بھی درست نہیں ہے یا جائز نہیں ہے، تو وہ زیادہ احتیاط ہے ایک درجے میں، گو ان کے پاس کوئی الٹرنیٹو بھی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ علماء بیٹھے ہوئے کوئی کوشش کر رہے ہوں، تو کوشش ہی نہیں کر رہے اس معاملے میں۔ تو ایک طرف ان کا یہ سٹانس کہ بھئی یہ غلط ہے، یہ اچھی بات تو ہے کہ وہ احتیاط کی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بھئی 100% جب ہو جائے، کم از کم 95-98% تو ہو، ابھی تو 80 پہ 70 پہ ان کے حساب سے یا اور بھی کم ہے، تو وہ اس پہ 50-50 سمجھ رہے ہیں یا 60-40 سمجھ رہے ہیں، جو بھی سمجھ رہے ہیں، تو تنقید کر رہے ہیں، اور جو کرنی چاہیے ان کو، ان کا حق ہے اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں کیا غلطی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ یا کچھ اور لوگ یا کوئی اور ادارہ یا کچھ اور حکومتیں اس کی اصلاح کے لیے یا اس میں بہتری کے لیے کوئی کام بھی کر رہی ہیں، سپورٹ بھی کر رہی ہیں، سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے، نہ خود کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ کر رہے ہیں ان کے خلاف تو کہہ رہے ہیں، جو ان کو کہنا چاہیے یقیناً، لیکن خود کوئی الٹرنیٹو بھی تو دینا چاہیے۔ خالی یہ کہہ دینا ہمیشہ کافی نہیں ہوتا، کبھی کبھی کافی ہوتا ہے کہ غلط ہے بس چھوڑ دو، اور کبھی کبھی اس کا نعمل بدل دینا پڑتا ہے، اس کا بدلہ دینا، کوئی اور
الٹرنیٹو ہونا چاہیے، یہ نہیں تو کیا کرے؟ تو بعض لوگ تو رینٹ پہ رہ سکتے ہوں گے، لیکن ہر ایک کے لیے رینٹ پہ رہنا آسان تو نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ اس کے پاس جتنا پیسہ ہے اس سے کم میں، مغرب میں تو یہ شیطانی ایک نظام جو چل رہا ہے، سودی سسٹم جو چل رہا ہے، اسی لیے اس کی کوشش کرتے ہیں بہت سارے اہل علم بھی اور عوام بھی اور اچھے جذبے رکھنے والے لوگ بھی مختلف تحریکوں اور تنظیموں کے عنوان سے کہ کسی طرح سے نظام بدلے. تو ان کی کوششیں اسی لیے ہیں کہ تاکہ جب یہ نظام بدلے گا تو اس پہ کم از کم اس طرح کا جبر نہیں ہوگا، پھر یہ نہیں ہوگا کہ جو چاہے اپنی بات خلاف شرع ٹھوستا رہے. تو اس وقت تو مسلط ہے، دجالی نظام ہے، کیپٹلزم ہے، اور وہ مادہ پرستی کی ایک دوڑ ہے. اس میں وہ خوب سے خوب تر اور زیادہ سے زیادہ کمانے کی فکر میں پوری دنیا کو شیطان کے راستے پہ لگا رہے ہیں، انجانے میں اپنے آپ کے لیے بھی نقصان کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے اخروی طور پر، اور دنیا میں بھی اس میں کوئی خیر اس سے نہیں آتی. وقتی کچھ فائدہ نظر آئے تب بھی تو ہے وہ ہمارے انسانیت کے درجے میں، آدمیت کے درجے میں بھائی، لیکن کیا کریں، نکما پن کر رہے ہیں نفس کے ہاتھوں اور دنیا کے ہاتھوں، مجبور ہو کے شیطان کی تصویل اور اس کے دھوکے میں آ کے. اللہ سب کو ہدایت دے. بہرحال تو جو لوگ کوشش کر رہے ہیں ان کی یہی فکر ہے کسی طریقے سے یہ معاملہ بہتر ہو، تو سب اپنے دائرے میں اخلاص کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں. تو ان کی کوششوں کو سراہنا چاہیے اور ان کے خلاف بات نہیں کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، کیونکہ ہم خود تو وہ کام کر نہیں رہے. علماء کی تو یہ ذمہ داری ہے، مجتہد ائمہ کی، بڑوں کی تو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح اور غلط بتائیں، ان کی جاب ہی یہی ہے. لیکن عام لوگوں کو اس کا اختیار نہیں کہ وہ اس کے خلاف کوئی زبان درازی کرے. اور بہت لوگ بہت آسانی سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کان یہاں سے پکڑنا ہے، اور انہوں نے ایسا کر کے بس حرام کو حلال کر دیا، یوں کر دیا، وہ کر دیا. بہت ڈرنا چاہیے کسی کے بارے میں ایسی بات کہنے سے کہ پتہ نہیں یہ کتنا گڑ گڑا کے اللہ سے مانگ کے، کتنی محنتوں سے، کس طرح سے طوفان سے نکال کے لانے کی کوشش کر رہے ہیں کشتی کو. گٹر میں پڑے ہوئے کسی نگینے کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے تلاش کر کے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یقیناً خود بھی اس میں کچھ مجبوریاں ہیں، اور اس کے اندر سے نکلنے میں جو مجبوریاں ہیں، اور پھر اس ہیرے کی اپنی تراش خراش میں جو فرق آ رہا ہے اور خرابیاں نظر آ رہی ہیں، خالی اس پر نقد کر دینا کافی نہیں ہے، تنقید کر دینا کافی نہیں ہے. اس سے ہم بری و ذمہ نہیں ہو جائیں گے، اور ہمارا تو یہ کام ہی نہیں. ہمیں چاہیے کہ خاموشی سے، ادب سے علماء کی بات کو سنیں، اور ان میں سے جو بات مناسب لگے اس پر عمل کر لے. ہمیں اس کا اختیار ہے، کیونکہ اہل حق علماء ہی کی دو رائے ہیں، تو آپ جس کو چاہیں لے لیں. تو احتیاط پر عمل ضرور کیجیے. تو اس سے تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو احتیاط پہ عمل کرنا چاہے یقیناً کرے، بہت اچھی بات ہے، لیکن جو نہ کرے اس پر تنقید نہ کرے. اسی طرح سے جو کچھ آپ نے یا کسی نے پہلے کیا، اب اس کی رائے احتیاط کی طرف آ رہی ہے، تب بھی یہ نہ سمجھے کہ جو پہلے اس نے کیا وہ حرام تھا یا نہ گناہ گار ہوا وہ اس پر، یا ناجائز کام کے، بالکل بھی نہیں. اجتہادی مسائل میں دونوں طرف حق اور صحیح ہونے کا احتمال ہوتا ہے، اور یہ فیصلہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن کریں گے. مجتہد کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے علم جو اللہ نے اس کو سکھایا ہے، جو اس نے محنت کی ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے پوری محنت کر کے جو حق سمجھتا ہے وہ پیش کر دے، اس کے لیے زندگی لگا دے، کوشش کرتا رہے، خواہ اس کو کوئی قبول نہ کرے، یا بہت سارے لوگ قبول کر لیں یا سب قبول کر لیں، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. اس کو اپنی محنت پر اجر ملے گا. غلط ہوگی تب بھی ایک اجر، اور صحیح تو دوہرا اجر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت بات وضاحت سے ہمیں بتا دی ہے. جو ان کو مان کے چلیں گے یا ان کی رائے پر عمل کریں گے، ان کے لیے ہر حالت میں خیر ہی خیر ہے، ان کو کوئی نقصان نہیں ہے. وہ ان کی مان کے چلیں یا ان کی مان کے چلیں، دونوں صورتوں میں ان کو کوئی گناہ نہیں، کوئی چیز ان کے لیے ناجائز نہیں، جائز ہے دونوں طرف. تو اس لیے وہ پیسہ جو آپ نے پہلے حاصل کر لیا تو الحمدللہ وہ بھی آپ کے لیے بالکل حلال ہے، اور آپ اس پہ برقرار رکھیں تب بھی درست ہے. اور احتیاط پر عمل کرتے ہوئے کرائے کے گھر میں آ کے رہنے کی کوشش کریں، الحمدللہ یہ بھی زیادہ اچھی بات ہے، زیادہ نور اللہ نور والی کیفیت ہے. اللہ سمجھ و شعور عطا فرمائے.